دوستوں آج کی یہ ویڈیو بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے بحری جہاز بتائیں گے جن کو دنیا نے ایک نیا شہر بنانے کی غرض سے بنایا ہوا ہے۔ جی ہاں، یعنی یہ وہ بحری جہاز ہوں گے جن کو فلوٹنگ سٹی کہا گیا ہے، یعنی اس پر لوگ پرماننٹ رہیں گے اور یہ سمندر میں پورا ایک تیرتا ہوا شہر ہوگا۔ شہر سن کے آپ کے ذہن میں تو یہ آ ہی گیا ہوگا کہ اس کے اندر دنیا کی ہر فیسلٹی موجود ہوگی۔ نہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسکیپ پلان جیسی مووی کا سین ہوگا جہاں آپ ایک بحری جہاز کے اندر ایک پرزنر تھا، تو یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی جیل نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ہائیلی ایکوپڈ فیسلٹیز سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ہوگا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور کہیں نہ جائیں کیونکہ آج کی جو یہ انفارمیشن ہے یہ آپ کی حیرانگی کے لیول کو چھو لے گی۔ جلدی سے ویڈیو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فریڈم شپ کی۔ یہ ایک ایسا بحری جہاز ہے جس کے اندر 2 لاکھ لوگ آرام سے سما سکیں گے۔ آج کل کمپنیز بڑے بڑے شپ تیار کر رہی ہیں کیونکہ سمندر کا لیول اتنا اونچا ہو رہا ہے کہ چھوٹے جہاز اب ٹک نہیں پاتے۔ اس لیے کمپنیاں چاہتی ہیں کہ بڑے لیول پر، بڑے پیمانے پر ایسے بحری جہاز تیار کیے جائیں جو سمندر کے اندر آرام سے پورا سال کھڑے رہیں۔ جہاں دنیا میں زمین کی جگہ کم پڑتی جا رہی ہے، وہاں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اب دنیا کی زمین کو تو بڑا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم سمندر کے پانی کو یوٹیلائز کریں گے اور ہم سمندر کے پانی کو زیر استعمال لائیں گے اور اس طریقے سے استعمال لائیں گے کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے ایک پرماننٹ گھر بنائے جائیں۔ لیکن سمندر کے اندر پرماننٹ گھر اینٹوں اور دیواروں سے بنانا تو بہت مشکل ہے، تو اسی سلسلے کو لے کر اب ان بحری جہازوں کو سامنے لایا گیا ہے۔ یہ ایسے بحری جہاز ہوں گے جن کے اندر لوگ پرماننٹ گھر خرید لیں گے اور پھر پرماننٹ اس بحری جہاز کے اوپر رہیں گے۔ اب اس بحری جہاز کو دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس جہاز میں کبھی بور ہونے والے ہیں، یا آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ آپ اس جہاز سے باہر نکلنا چاہیں گے؟ اس جہاز میں زندگی کی ہر سہولت موجود ہے، یعنی کہ اسکول، پارک، سپر مارٹس، زو وغیرہ سب کچھ اس بحری جہاز میں موجود ہوگا۔ فریڈم شپ کا جو ماڈل ہے یہ ابھی تک تیار نہیں کیا گیا۔ اس کو تیار کرنے کے لیے کمپنیز بہت سارا ڈیزائن کر رہی ہیں اور آخر میں اس کا ماڈل جو تیار ہوا ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ 25 منزلہ عمارت ہوگی جس کی لمبائی 45,500 فیٹ ہوگی۔ 25 منزلہ عمارت کے اندر ایک فلور کے اوپر 400 گھر ہوں گے، جس ایک گھر کے اندر تقریباً 8 سے 10 لوگ آرام سے سما لگیں گے، یعنی کل ملا کے کم و بیش 2.5 سے 3 لاکھ لوگ اس بحری جہاز کے اوپر آرام سے زندگی گزاریں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پھر بھی قید ہوں گے، آخر پورا جہاز دیکھنے کے بعد لوگ نکل کر کہاں جائیں گے؟ نمبر 2، پینگوئن شپ۔ دوستوں یہ بھی ایک ماڈل ہے، ابھی تک یہ تیار نہیں کیا گیا ہے اور کمپنیاں، دنیا کی بڑی بڑی کمپنی اس ماڈل کے اوپر کام کر رہی ہیں اور پورے طریقے سے چاہ رہی ہیں کہ یہ جہاز بن جائے۔ اس جہاز کی خالی خوبصورتی کو دیکھیں، یہ ایک پینگوئن شیپ کی طرح جہاز ہے اور یہ دنیا کا ایک بہت بڑا انقلابی اقدام ہوگا، کیونکہ یہ صرف جہاز ہی نہیں بلکہ دنیا کا ایک میگا ترین اسٹرکچر ہے اور ایک ایسا پورا شہر جو سمندر میں تیر رہا ہوگا۔ یہ ایک سپر یاچ ہوگی جس کو بنانے میں لاگت تقریباً $8 بلین ہے، یعنی کہ دنیا کے 123 ممالک کا جو پورا خرچہ ہے اس سے زیادہ کی لاگت اس یاچ پر آئے گی، اور اگر یہ شپ بن جاتا ہے تو آپ کا سفر کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ آپ کا سفر یعنی جنگل والا سفر ہوگا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اس جہاز کے اندر فلیٹس اور گھر بنائیں گے اور پھر ہم وہ گھر یا تو رینٹ آؤٹ کریں گے یا تو مالکانہ حقوق پر لوگوں کو بیچیں گے، اور آپ 6 مہینے 8 مہینے آرام سے اس پینگوئن شپ کے اوپر گزار سکتے ہیں۔ نمبر 3 کی اگر بات کی جائے تو USS زمورد۔ یہ ایک US آرمی کا بحری جہاز ہے اور یہ ایک بہت بڑا اور اسلحے اور بارود سے بھرا ہوا سمندر کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، جن کا نشانہ پوری دنیا میں ہے۔ یہ 2016 میں بنایا گیا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں صرف امریکہ کے پاس یہ سہولت موجود ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت 8 ایسے بحری جہاز موجود ہیں جو پوری دنیا میں سمندر کے ان جگہوں پر کھڑے ہیں کہ اگر بیک وقت یہ جہاز میزائل چھوڑیں تو پوری دنیا اچانک یعنی کہ ایک وقت پہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو دوستو یہ 8 بحری جہاز اس ٹائم پوری دنیا میں موجود ہے اور اس کے اوپر US آرمی کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور جو US کے الائز ہیں ان کی کہیں فلیٹ اس کے اوپر رہ رہا ہے، یعنی یہ ایسا کنکریٹ دیواروں سے مل کر بنایا گیا ہے
کہ اس کے اندر سارے کے سارے بنکرز بنے ہوئے ہیں اور ایک ٹائم پہ آلموسٹ 1.5 لاکھ فوجی اپنی فیملی کے ساتھ اس کے اندر رہ رہے ہیں اور یہ پورا سال سمندر کے اندر بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں. ان کی دیواریں اس طرح کنکریٹ کی بنی ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گولے بارود اثر نہیں کرتے. نمبر 4 MV اسٹارٹ جیکوٹ. یہ ایک ایسا فلیٹ سا بحری جہاز ہے جس کے اندر انڈر گراؤنڈ منزلیں ہیں. یعنی اگر آپ اس بحری جہاز کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ بحری جہاز کے اوپر تو کوئی عمارت ہی نہیں ہے, لیکن دوستوں یہ آپ کو صرف سامنے سے دکھ رہا ہے. اگر اس کی ڈیپ ڈاؤن انڈر گراؤنڈ کی بات کی جائے تو یہ ساری منزلیں نیچے بنائی گئی ہیں اور اس وقت دنیا میں جہاں جہاں یہ جہاز موجود ہیں یہ سامان کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں صرف 2 سے 3 کمپنیز ہیں جن کے جو ایک چائنیز ہیں اور 2 US کمپنیز ہیں جن کے پاس یہ جہاز موجود ہیں. یہ جہاز اتنا بڑا ہے کہ آرام سے 10,000 لاکھ گھروں کا مٹیریل اس جہاز میں سما سکتا ہے. یعنی ہمارے 10 لاکھ گھروں کے اندر جتنا سریات جتنا مٹیریل یوز ہوتا ہے آرام سے یہ جہاز اس ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ سے کو لے کر جا سکتا ہے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس جہاز کے اندر ایک ٹائم پہ 1.5 لاکھ لوگ رہ سکتے ہیں اس کے اندر اور وہ اپنی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس جہاز پر لوگوں نے پورے گھر بنائے ہوئے ہیں اور جن کی جہاز پر نوکری ہے وہ دن اور رات ادھر رہتے ہیں. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس جہاز کے اندر چھوٹے چرچ اور چھوٹی مسجدیں اور چھوٹے اسکول بنے ہوئے ہیں تاکہ جو فیملیز ان جہاز کے اندر رہ رہے ہیں ان کے بچے اپنی بیسک سہولیات سے میسر ہوتے رہیں. اس کے بعد آتا ہے پائنیئرنگ اسپرٹ. یہ ٹوین شپ جہاز دنیا کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے. یہ جہاز سمندر میں آئل اور گیس ڈھونڈنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دوستوں ہمارے ملک میں اگر آپ کوئی کارخانہ لگانا چاہیں گے تو آپ وہ کہاں لگائیں گے؟ آپ کوئی لینڈ لیں گے, آپ کوئی زمین کا ٹکڑا لیں گے اور آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کر کے کارخانے لگائیں گے. لیکن یہاں پر بات ہی کچھ الگ ہے. یہاں پر لوگوں نے کارخانے لگانے کے لیے بحری جہازوں کو منتخب کیا ہوا ہے. جی ہاں, جہاں پر آئل اور گیس ڈھونڈنے کے لیے جہاز استعمال ہوتے ہیں وہیں پر ٹوین جہازوں کے اوپر لوگوں نے چھوٹی فیکٹریاں لگائی ہیں تاکہ وہی آئل اور گیس جو سمندر سے نکل رہی ہے اس کو اسی انڈسٹری کے اندر ریفائن کیا جائے اور پھر واپس لا کر بیچا جائے. یہ ٹوین جہاز ایسا کہلاتا ہے جو پورا سال سمندر کے درمیان میں کھڑا رہتا ہے اور یہ جہاز دنیا میں صرف 10 سے 12 پائے جاتے ہیں. اس کی لاگت $22 بلین ہے. اس جہاز پر پوری فیکٹری آرام سے بنی ہوئی ہے اور اس فیکٹری میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں. یہ لوگ پورا سال اسی جہاز پر گزار دیتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. دوستوں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی نوکری کسی ایسے جہاز پر لگ جاتی ہے تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی, جہاں پہ آپ کو باقاعدہ ایک جگہ بھی دی جائے گی کہ آپ اپنا کارخانہ بھی لگا سکیں اور ساتھ اپنا گھر بھی بنا سکیں. تو ہوئی نا بڑے کمال کی بات. دوستوں سب سے آخر میں بات کریں گے موٹر یاچ ایپ. لگژری یاچز میں ایک ایسا انقلابی اقدام جس کو دیکھ کر دنیا کے امیر لوگوں نے اس خواب کو پورا کرنے کا سوچا ہے. اس شپ پر آپ ماہانہ پیسے دے کر رہ سکتے ہیں. یعنی اگر جیسے کہ آپ اپنے کرائے کا گھر لیتے ہیں, دکان لیتے ہیں, ویسے ہی اس شپ کے اوپر آپ ایک پورا کا پورا کمرہ کرائے پر لے کر رہ سکتے ہیں. اس شپ پر اتنے لوگ تو نہیں سما سکتے لیکن جو بھی لوگ اس کے اوپر آئیں گے وہ آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. یہ بحری جہاز پوری دنیا گھومتا رہے گا اور لوگ ٹرپ کرتے رہیں گے. اگر آپ اس شپ میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑے سے نہیں بلکہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے کیونکہ اس شپ کے اوپر 15 دن گزارنے کے پاکستانی اس وقت 76 لاکھ روپے بنتے ہیں. لیکن اس شپ کے اوپر آپ کو فیسلٹی پوری ملے گی. کیا آپ جانتے ہیں اس شپ کے اوپر ہر وقت ایک ہیلی کاپٹر کھڑا رہے گا. تو اگر آپ شپ کے اندر رہتے بور ہو چکے ہیں تو آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر آسمانوں سے اس سمندر کی سیر بھی کر سکتے ہیں. دوستوں یہ جہاز جو آج ہم نے آپ کو بتائے ہیں, ان جہازوں میں سفر کرنے سے دنیا کی تقدیر بدل جائے گی اور آپ کا جو سمندری سفر ہے اس میں ایک انقلابی اقدام آنے والا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ جہاز آپ کے پاکستان کے ساحلوں پر موجود نہیں ہے. اس وقت بڑے دیش اور بڑے ممالک جو کہ امیر ترین ممالک ہیں ان کے پاس ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیسلٹیز دنیا کے چھوٹے ممالک کے پاس بھی ضرور آ جائے گی. ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا.